السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آداب و اخلاق پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں، آداب و حقوق پر، اور آج ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ خرید و فروخت کے آداب ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جو چیزیں منع ہیں ہم ان پر بات کریں گے، اور پھر دوسری بات کریں گے کہ خرید و فروخت میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو جان رکھیں کہ جو چیزیں شریعت میں حرام ہیں ان کا خریدنا اور بیچنا بھی حرام ہے۔ نمبر ایک، جو چیزیں شریعت میں مکروہ ہیں ان کا خریدنا بیچنا بھی مکروہ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک بنیادی پالیسی ہے کہ جو چیز بھی حرام ہے، مثال کے طور پہ شراب ہے، خون ہے، جانور حرام ہیں، مردہ چیزیں ہیں، غلاظت ہے، چوری کا مال ہے، غصب کا مال ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کبھی کبھی بازار میں چوری کا مال بکنے آتا ہے، سامنے والا بہت خوش ہو کر کے خرید لیتا ہے کہ بڑا سستا مل رہا ہے، حالانکہ اگر آپ کے علم میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ چوری کا مال ہے تو پھر ایسے مال کو خریدنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر یہ معلوم ہو جائے کہ غصب کا مال ہے، کہ کسی کا مال غصب کیا ہوا ہے، ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، ایسے مال کو بھی جو ہے وہ لینا جائز نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ ہیں جو آج کل چکن کی دکان کیے ہوئے ہیں اور غیر مسلم کے جو ہوٹل چلتے ہیں اس میں مردہ چکن جو مر جاتے ہیں ان کو بیچ دیتے ہیں۔ جو لے رہا ہے وہ تو غیر مسلم ہے، اس کو حرام حلال کا پتہ نہیں ہے، اس کو تو صرف یہ ہے کہ ہمارا ہوٹل چلنا ہے، اور اس کو آدھے ریٹ پہ انہوں نے دے دیا۔ اور زیادہ تر مسلم ہوٹل جو ہیں، مسلم جو کاٹنے والے ہیں مسلمان ہیں، ان کو جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ مرغی مر گئی ہے تو اس کی فروخت جو ہے، اس کا بیچنا جو ہے وہ حرام ہے۔ یا اسی طریقے سے گاؤں میں پہلے ہوتا تھا، اب تو خیر کم ہو گیا ہے، کہ جانور جب مر جاتا تھا تو جو چمڑا چھڑاتا تھا اس چمکٹیا کو مردہ جانور بیچ دیا جاتا تھا، اور وہ لے جاتا تھا، اٹھاتا تھا، اور وہ چمڑا استعمال کرتا تھا، جو بھی کرتا تھا، بہرحال یہ جانور بیچ دیا جاتا تھا۔ یہ بھی جو ہے وہ صحیح نہیں تھا۔ اسی طریقے سے ڈائریکٹ، جیسے گوبر ہے، گوبر کو ڈائریکٹ بیچ دینا، گوبر کو ڈائریکٹ کھاد بغیر بنے ہوئے بیچ دینا، یہ بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ گوبر جو ہے وہ کیا ہے، ناپاک چیز ہے۔ تو ناپاک چیز کی بھی خرید و فروخت، جیسے کتا ہے، کتے کا بزنس کرنا، یا کیا کہتے ہیں بلی کا کھانا حرام ہے، بلی کا بزنس کرنا، یہ تمام چیزیں ان بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ایک بنیادی بات تھی۔ اب تجارت کے سلسلے میں، خرید و فروخت کے سلسلے میں چند باتیں جو بہت ضروری ہیں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس بھارت میں دو طریقے کے بازار ہوتے ہیں۔ ایک تو جن لوگوں کی پرماننٹ دکان ہے وہ تو ٹھیک ہے، ایک بڑی مارکیٹ بھارت میں لگتی ہے، بلکہ بنگلہ دیش، پاکستان میں بھی لگتی ہے، کہ لوگ اپنی دکان کے سامنے دکان لگاتے ہیں، یا یہ کہ جو ہے فٹ پاتھ پر لوگ دکان لگاتے ہیں۔ یہ جو دکان لگانا ہے، یہ دکان ہمارے ہاں شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ دکان لگاویں اور ایسی جگہ پر لگاویں جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو۔ اگر وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ فٹ پاتھ پر لگانے کے لیے چھوڑا گیا ہے تب تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اپنی دکان کے سامنے چارپائی رکھ کر کے آگے بڑھا لینا یا اس طریقے سے کر لینا، اور راستہ چلنے والوں کو تنگی ہو رہی ہے، تو پھر ایسی شکل میں یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے۔ ہاں، جہاں پر ویسی بازار لگنے کے لیے جگہ بنائی گئی ہے وہ ٹھیک ہے، اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے یہاں ہبلی میں بھی میں نے دیکھا کہ بعض بازاریں جو ہیں لگتی ہیں، کوئی اتوار کو لگتی ہے، کوئی بدھ کو لگتی ہے، تو اس کا آنے جانے کا راستہ خیال رکھنا چاہیے۔ اب آپ پہنچے، آپ نے ایسی جگہ پہ دکان اپنا لگا دیا ٹھیہا کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے بیچتے وقت جو سامان آدمی بیچ رہا ہے اتنا ہی بتاویں اس سامان کے بارے میں جتنا آپ جانتے ہیں۔ نمبر ایک، جتنا جانتے ہیں وہ اس بات پر آپ کو تحقیق ہونی چاہیے کہ میں جو جان رہا ہوں یہ سچ ہے، سچ میں جانتا ہوں۔ لہذا جب سامان بیچنا ہے
تو اس کی तारीफ, कोई भी सामान, कोई फैक्ट्री का है, कोई आपका प्रोडक्शन है, जो बात उसकी हकीकत है उतना ही बताया जाए, उसमें इतनी बातें ना बताई जाएं कि जो उसकी हकीकत ही नहीं है। तो इसमें सारे लोग गड़बड़ी करते हैं कि सामान की कैफियत कुछ होती है, उसे मालूम होता है कि ये सामान इतना अच्छा नहीं जितना मैं बयान कर रहा हूँ। तो ये जो है हमारे यहाँ ये भी शरीयत में मना है कि सामान को बेजा तारीफ करके बेचना, जितनी उसकी कैफियत है, आपका प्रोडक्शन अच्छा है बता दें जो। और दूसरी चीज़, अगर आपको ये मालूम है कि इसमें एक ऐब पैदा हो गया है, मैन्युफैक्चर फॉल्ट है, या ये कि इसमें ये ऐब रहता है, मिसाल तो पहले एक फैक्ट्री गाड़ी बना रही है, उसे मालूम है कि हमारी गाड़ी अगर इतनी क्या कहते हैं डिग्री में मोड़ी जाएगी तो पलट जाती है। अगर उसको ये बात मालूम हो गई है तो उसको खरीदते वक्त बताना चाहिए कि देखें इस बात का ध्यान रखिएगा, गाड़ी हमारी घर से सस्ती है, लेकिन अगर आपने इसको इतने डिग्री में मोड़ दिया तो गाड़ी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। ऐब को जाहिर करना, ये जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया। एक साहब एक मरतबा गल्ला बेच रहे थे। अल्लाह के रसूल कभी कभी बाजार जाते थे और चेक करते थे कि बाजार कैसी चल रही है। तो वो गल्ला बेच रहे थे और गल्ला भीगा हुआ था बरसात में। उन्होंने क्या किया था कि जो सूखा हुआ गल्ला था उसको ऊपर रख दिया, जो गल्ला भीगा था उसको नीचे कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे और गल्ले के ढेर में नीचे हाथ डाल दिया। ऐसे जब हाथ डाला तो हाथ में जो गल्ला निकल कर आया नीचे से, वो भीगा हुआ था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, आपने ये क्या किया, अंदर भीगा हुआ माल है ऊपर सूखा हुआ माल है, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा रात में बारिश हो। उन्होंने रात में बारिश हो गई तो आप फैला के रखते, लोगों को मालूम होता है कि इसमें भीगा हुआ माल भी है। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुस्लिम शरीफ की रवायत है, बहुत वाज़ेह अंदाज में एक पॉलिसी बयान कर दिया, बुनियादी बात बयान कर दिया कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, कि जो आदमी धोखा देता है वो हमारी उम्मत का नहीं है, हमारी उम्मत के लोगों का मकसद ज़िंदगी का धोखा देना नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात कह दी। तो इस तरीके से कोई भी माल जो बेचा जाए वो उसकी बेजा तारीफ न की जाए, जितना उसके अंदर हुस्न है, जितनी बात है, और उससे बढ़ कर के अगर ऐबदार है, इमाम अबू हनीफा का बहुत मशहूर वाक़या है, तो ऐबदार चीज़ को जो है वो अगर बेचा जाए तो बता करके बेचा जाए, उसका रेट बता दें कि भाई इसका रेट ये है, अच्छे वाले का रेट ये है, लेकिन इसके अंदर ये ऐब है। उसके बावजूद भी अगर कोई ख़रीदता है तो कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से बाद लोगों की आदत होती है कि कसम खा के माल बेचते हैं। मिसाल के तौर पर एक माल लाया गया है, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि इसमें मुझे 1 रुपया भी फ़ायदा नहीं है, ऐसा बोलते हैं। कभी कभी बोलते हैं मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि इसमें मैं तुमसे सिर्फ 2 रुपया ले रहा हूँ। पहली बात तो अगर बात सच है तो भी मना है, नहीं समझे बात। अगर बात सच है कि वाकई में आप जितने का लेकर आए उतने में बेच रहे हैं, वाकई में आप 2 रुपये ही फ़ायदा ले रहे हैं, तो भी कसम खा के, क्योंकि अल्लाह की कसम को ला करके एक छोटी सी चीज़ के लिए आपने इस्तेमाल किया ताकि कस्टमर जो है हमारी बात पर एतमाद करे, तो अल्लाह को बीच में ला करके डाल करके ऐसी तिजारत करने से मना किया गया। और अगर कहीं इसका उल्टा है कि कह रहे हैं कसम खुदा की ये मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें जितने में मैं लाया और उतने में लाया ही नहीं है, उससे कम में लाया है, ज़्यादा में बेच रहा है, ये बड़ा गुनाह हो गया। ये झूठी गवाही भी हो गई, झूठी बात भी हो गई, झूठी कसम भी हो गई। कसम को गोया कि इसने बहुत ही बड़ा गुनाह कर दिया। तो इस तरीके से कसम खा करके माल को बेचना नहीं चाहिए। बाद लोग में नफ़ा जो है ना वो हद से ज़्यादा रखते हैं। ये जो नफ़ा है इसके सिलसिले में बुनियादी पॉलिसी क्या है, अगर एक माल बहुत सी दुकानों पे मौजूद है और उसके बावजूद आप अपने माल को ज़्यादा नफ़े में बेच रहे हैं तो आपको अख्तियार है। सब लोगों ने एक की कीमत 12 रुपये लगा रखी है, आपने अपने माल की कीमत 14 रुपये लगा रखी है, जबकि माल वही सब जगह मौजूद है बाज़ार में। उसके बावजूद एक आदमी आके कहता नहीं मुझे आपके ऊपर एतमाद है, मुझे आपका माल लेना, ठीक आप ले जाइए, लेकिन हम 14 से कम नहीं करेंगे। ऐसी जगह पर मुनाफा ज़्यादा लेना जायज़ है। दूसरी शक्ल कि माल मार्केट में मौजूद ही नहीं है, अब आपने ये देख लिया कि ये माल स्टॉक में नहीं है, मार्केट में मौजूद नहीं, इस वजह से आपने क्या कर दिया, माल का रेट बढ़ा दिया, मुनाफा बढ़ा दिया आपने। ये जायज़ नहीं हमारे पास। क्यों?
کیونکہ گویا کہ آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ بازار میں سامان موجود نہیں ہے، ہم جو چاہیں لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، جس کو ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں مونوپولی، کہ اس کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ہمارا یہ مال جو بن رہا ہے ایسا نیشنل انٹرنیشنل مارکیٹ میں مال نہیں ہے، لہذا وہی وہ مال اس کو جو ریٹ چاہتا بیچتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر وہ اتنا زیادہ فائدہ نہیں لیتا ہے، وہی مال جب مارکیٹ میں دوسری کمپنیاں بنانے لگتی ہیں تو کھٹ سے اس کا ریٹ کیا کرتا وہ گرا دیتا ہے. ریٹ گرانے کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا مطلب آپ لوٹ رہے تھے لوگوں کو، سمجھے نہیں. ابھی دیکھیں ون پلس ٹیلی فون ہے، ون پلس ٹیلی فون 49 سے 50 ہزار کا بک رہا تھا، ٹھیک ہے. اس نے اعلان کیا کہ ہمارا اس سے ایڈوانس ماڈل آ رہا ہے. جیسے اس نے اعلان کیا یہ فون کے ریٹ کو اس نے 8,000 روپے گرا دیے. اب اس درمیان میں اگر 2 لاکھ فون اس نے بیچے تو 8,000 روپے پر فون پر وہ فائدہ لیا. ابھی بھی جو 40,000 میں 49 کے بجائے 40,000 میں دے رہا ابھی بھی فائدہ ہے. لیکن اس وقت اس نے کیا کیا، اسے معلوم ہے کہ یہ جو فیچر یہ جو ہم اس کے اندر رکھیں کوئی نہیں رکھے، لہذا ہم جو چاہیں وہ رکھیں. یہ جو کیا جا رہا ہے یہی وہ یہودیوں کی پالیسی ہے جس سے دنیا جو ہے پریشان ہے، اور اسی سے انہوں نے پوری دنیا کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے. اسلام جو ہے وہ اس قسم کی تجارت کی اجازت نہیں دیتا ہے. آپ کے پاس اگر اکیلا مال ہے تب تو نہایت ہوشیار اور نہایت شریفانہ انداز میں مال بیچنا چاہیے. وہ مال تمام کے پاس موجود ہے، اب آپ کی مرضی ہے. کیوں؟ اس کا مطلب جو سامنے والا ہے وہ جان بوجھ کر تمہارے پاس آ رہا ہے، اب تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے. ورنہ اس کو معلوم ہے یہی مال بغل بک رہا ہے تو ہم 12 روپے میں کیوں نہ لے لیں، 14 میں یہاں کیوں لے. تو 14 آپ سے لینا چاہ رہے ہیں آپ دے دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. یہ نہیں بتایا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ایک فیکٹری میں کسی چیز کو بناتا ہے، ہم یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ شریعت نے اس کی پابندی نہیں لگائی ہے کہ آپ نے اس بنانے والے مال کو کیا کرنا ہے، جتنی آپ کی لاگت آوے سب لاگت جوڑ لیں کہ ٹوٹل اتنے کی کاسٹ پڑی 100 روپے کا پڑا، لہذا آپ اس پر 5 روپے ہی فائدہ لیں. یہ شریعت نے اصول نہیں بیان کیا. شریعت نے مجبوری اور غیر مجبوری کا اصول بیان کر دیا ہے، سمجھے نہیں. یہ سوال میں نہیں پوچھے آپ کہ مولانا صاحب یہ بتا دیجئے کہ جتنی لاگت آئی ہے اس لاگت پر کتنا فائدہ لیا جائے. یہ شریعت نے اصول نہیں بنایا ہے. شریعت نے لوگوں کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھایا جائے یہ اصول بنایا ہے. اسی طریقے سے سودے پر سودا کرنا منع ہے. ایک آدمی دکان پہ سامان لے رہا ہے. اب آج کل مارکیٹ میں کیا ہے کہ بازو والا کھڑا ہو کر کے وہیں پہ زور زور سے، سبزی منڈی میں وہ آم کی دکانوں پر میں نے دیکھا وہ کہہ رہا ہے 20 روپے کلو آم ہے، دوسرا والا وہیں چلا چلا کر بول رہا ہے. کبھی کبھی یہ بھی بولتا بھائی دھوکہ نہ کہا ہم 15 میں دے رہے ہیں. یہ طریقہ ایک دم غلط ہے، ایک دم ناجائز ہے. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک آدمی سامان خرید رہا ہے، میں وہاں پہنچ گیا، مجھے بھی وہ سامان پسند ہے، جب تک وہ سامان چھوڑ کر نہ چلا جائے تب تک آپ اس سامان کے بارے میں بات نہیں کریں، سمجھے نہیں. یہ بات دونوں چیزیں منع ہے. ایک ابھی اور ایک بات آ رہی ہے، چیخ چیخ کر سامان بیچنا منع ہے. چیخ چیخ کر. ابھی میں ایک بازار میں گیا فیض آباد میں، تو جیسے ہی کسٹمر داخل ہو رہے ہیں دکاندار کے ایک آدمی صرف اسی کام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، وہ چیخ چیخ کر بول رہے ہیں آئیے آئیے آئیے. یہ جو طریقہ ہے نا یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں. کیوں؟ اس سے جو کسٹمر ہے، اس میں جو گراہک ہے نا وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. اس کی دماغ میں نہیں کام کرتا ہے کہ میں اس دکان میں گھسوں یا اس دکان میں گھسوں، لہذا اس کو تکلیف پہنچتی ہے اور دھوکہ بھی کھا سکتا ہے. اس کو جہاں سے جانا تھا، جو مال لینا تھا، وہ مال بیچارہ پہنچ ہی نہیں پایا اور پھر آ کر کے گھر میں ڈانٹ سکتے آپ وہاں سے کیوں لے کر آ گئے. اب وہ گھر والے اس کو الگ ڈانٹتے ہیں. تو یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ نے شرعی اصول کے خلاف کیا. بازار میں مال لینے والے کو آزاد چھوڑا جائے کہ وہ خود دیکھے بھالے کہاں سے لینا ہے، کیا مال لینا ہے، اس طریقے سے کنفیوز کر کے. بات دیکھیں تو ایسی بھی شرارت ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کی دکان پر گھس گئے اور مال پکڑ لیا تو آپ کو لینا ہی لینا ہے. اتنی شرارت کرتے ہیں کہ آپ کو جانے ہی نہیں دیتے مال لینے، سمجھے. یہ سب چیزیں جو ہیں شریعت، بلکہ یہ معاملہ تو حرام ہے کہ ایک آدمی کو زبردستی جو ہے وہ مال کو بیچنا اس طریقے سے حرام ہے. تو سودے پر سودا کرنا، اس پر کئی حدیثیں ہیں، ترمذی شریف میں بھی ہے اور بھی روایتیں ہیں کہ سودا ایک جگہ بات ہو رہی ہے
تو اسی طریقے سے یہاں پہ جہاں پہ سودے، ایسے ہی کہیں پہ شادی کسی کی بات چل رہی ہے، جب تک وہ شادی کی بات ایس یا نو میں نہ ہو جائے تب تک آپ جو ہے نا جا کر کے اپنی بیٹی اور بیٹے کا رشتہ نہیں بھیجے وہاں. یہ نہیں ہونا چاہیے. جب شادی جگہ آپ کو لڑکا پسند ہے ٹھیک ہے، ایک جگہ آپ کو پتا چل جائے کہ فلاں صاحب نے وہاں پر بات چلا رکھی ہے، تو جب تک ان کی بات فائنل نہیں ہو جائے آپ وہاں پر جو ہے وہ اپنی لڑکی کا رشتہ نہیں بھیجیں. اسی طریقے سے ابن ماجہ کی روایت ہے، بہت مشہور روایت ہے کہ ناپ تول میں نہیں کمی کرنا، یہ تو قرآن کی آیت ہے، لیکن ناپ تول میں جھک کر دینا، یعنی جب آدمی دینا چاہے، مال دے رہا ہے تو ایک دم سونے کی طرح نہیں تولے، بلکہ جو ہے نا تھوڑا سے جھکتا ہوا تولے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں سامنے والے کو بیچارے کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایک دم سونے کی طرح تول رہا ہے، بلکہ تھوڑا سے وہ ایسے وہ سوچتا ہے کہ میں اگر 10 گرام سب کو زیادہ دیا اور 100 کسٹمر کو دیا تو میرا تو 1 کلو زیادہ چلا جائے گا. یہ چیز میں سونے چاندی میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آلو ہے، گاجر ہے، پالک ہے، اس میں تھوڑا جو ہے وہ کر کے دیا جائے. لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ان چیزوں میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، لہذا اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے. میں نے جو ابھی آپ کے سامنے بتایا بازار میں شور کرنے کی بات، مختلف طریقے سے شور ہوتا ہے. لکھنؤ وغیرہ میں تو آپ اس طریقے سے شور ہوتا ہے کہ کسٹمر کو آواز اتنی لوگ دیتے ہیں، سبزی منڈی میں اور خاص کر جو ہے وہ فروٹ کی منڈی میں، کپڑے کی دکانوں پر، کہ آپ جو ہے ایک دم کنفیوز ہو جائیں گے. لہذا اس سے جو ہے وہ خاص پرہیز کرنا چاہیے. ابھی تو باقاعدہ بعض بازاروں والوں نے یونین بنائی کہ جو لوگ اس طریقے سے چیخ چیخ کر کرتے ہیں نا، کرنے نہیں دیتے. اب وہ جو انہوں نے کیا صحیح کیا، مجبوری درجے میں یونین بنانی پڑی، اور وہ یونین کا کام یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی جو ہے وہ الادب فی الدین ایک کتاب ہے جس میں تجارت کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ تولنے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے. اٹھایا کھٹ سے ڈالا، 1 2 ایسے کرتے ہیں، اسی میں کیا کرتے رہتے ہیں وہ زیادہ مار دیتے ہیں، ڈنڈی مارتے رہتے ہیں. ابھی کانٹا رکا بھی نہیں، انہوں نے کھٹ سے کیا کر دیا، پلٹ دیا اور گن رہے ہیں 5 6 7 8 جتنا بھی ہے. اس طریقے سے یہ بھی جو ہے وہ اسلامی اصول کے ادب کے خلاف ہے کہ تولنے میں اس طریقے سے جلدی کی جائے، پورا کانٹا ہو جائے، کانٹا ہونے کے بعد اطمینان سے جو ہے اس کو ڈالا جائے، پھر دوسری تولی جائے. یہ کھٹا کھٹ جو تولنے کا معاملہ ہے یہ صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے ذخیرہ اندوزی کرنا منع ہے. ذخیرہ اندوزی کا مطلب ہوتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے اور بھی روایتیں ہیں، کئی روایتیں، کہ آدمی کو یہ معلوم ہو جاتا ہے، آپ دیکھیں کبھی کبھی اچانک کبھی ہو رہا ہے پچھلے 2-3 سال سے کہ پیاز کا ریٹ بڑھ گیا، آلو کا ریٹ گھٹ گیا، ٹماٹر کا ریٹ بڑھ گیا. یہ کیا ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے آڑھتی ہوتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، مال کو روک لیتے ہیں. مارکیٹ میں مال نہیں آتا ہے، جب مارکیٹ میں مال نہیں آتا تو ریٹ کیا کرتے، چڑھ دے. جب ریٹ چڑھ جاتا ہے تو اپنا مال نکال دیتے ہیں. یہ شریعت میں ایک دم منع ہے. ریٹ بڑھانے، ریٹ گھٹانے کے لحاظ سے کے لیے مال کو اسٹاک کر دینا اور مارکیٹ میں نہ لانا، یہ ہمارے نزدیک حرام ہے. مال کو اسٹاک کرنا تاکہ ایک یہ ہوتا ہے جیسے آلو ایک سیزن میں پیدا ہو گیا، اب آلو کچا مال ہے، اب اس کو اسٹاک کیا جا رہا ہے جو ہے کیا کہتے ہیں کولڈ اسٹوریج میں. اس کی وجہ ہے کہ جب آلو ایک دم کم ہوگا تو نکالا جائے گا. یہ اسٹوریج الگ چیز ہے، وہ اسٹوریج الگ چیز ہے. یہ اسٹوریج جو کیا جاتا ہے یہ مال کو، یہ ریٹ کو آگے گھٹانے اور بڑھانے کے لیے. اسی طریقے سے جب سامان خریدنے خاص کر عورتیں آئیں تو اس بات کا، سامان آپ بیچیں عورت کو نہیں دیکھیں، یہ بھی منع ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، سامان بکے نہ بکے لیکن وہ اپنا گلوکوز چڑھانا شروع کر دیتے ہیں. اب نامحرم عورتوں کو اس طریقے سے دیکھنا یہ بھی غلط ہے. کہ پہلی بات تو مطلب اخلاقی لحاظ سے بھی غلط ہے، شرعی لحاظ سے بھی غلط ہے. آپ کی دکان پر آئی ہے اس لحاظ سے دیکھنا یہ بھی غلط ہے. تو اس طریقے سے یہ وہ چیزیں ہیں بنیادی جس سے ہم کو تجارت میں بچنا چاہیے. کرنے کے جو کام ہیں وہ 2-3 ہیں، وہ بتا کر بات ختم کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ آدمی تجارت کرنے سے پہلے یہ نیت کرے کہ حلال کمائی کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے اور اس نیت سے کیا کرے، تجارت کرے. نمبر 2، ایسی تجارت کرنے کی فکر کرے کہ دوسرے لوگوں کو بھی کام کرنے کا موقع مل جائے. ایک ایسا کام کرے، سارا کام خود ہی کرنے کے چکر میں نہیں لے. مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ٹرین سے جب اترتے تھے تو چھوٹا بھی سامان رہتا تھا تو قلی کر لیتے تھے، حالانکہ ان کو اسٹیشن پہ لینے 200 لوگ آتے تھے. اب وہ لوگ کہتے نہیں حضرت قلی کی ضرورت نہیں ہے، تو مولانا فرماتے تھے کہ دیکھو یہ انہوں نے لائسنس کا پیسہ بھرا ہے،
اب آخر سب لوگ اگر اپنا مال لے کر کے چلنے لگیں گے تو قولی بیچارے کہاں جائیں گے؟ ان کا حق مارا جائے گا. لہذا ان کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کو مال جو ہے وہ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ان کی مزدوری بنے. تو جو کام ایسا کرنا، دوسری بات کہہ رہا ہوں، کام ایسا کرنا کہ جس میں اور لوگ بھی انوالو ہو جائیں گے، اور لوگوں کی جاب لگ جائے گی، کام مل جائے گی، یہ بہت اچھی چیز ہے. یہ شریعت اس کو پسند کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو آڑھتی لوگ ہیں، دلال لوگ ہیں، ان کے سب کا دھندا صبح کا دھندا ہے. پیاز، یہ مارکیٹ والے، پورے بھارت کا معاملہ ہے. جب آپ لوگ اٹھتے ہیں تب تک ان کا بزنس کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. اور جتنی آڑھتی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، 99% کیا ہیں؟ اچھے اور مالدار لوگ ہیں. 99%، 1-8% کہیں ادھر ادھر ہو، ورنہ جتنے بھی اس میں آڑھتی ہیں، آپ اپنے شہر کا دیکھ لیں، دوسرے شہر کا دیکھ لیں، سب لکھپتی کروڑ پتی لوگ ہیں. یہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مال اور تجارت میں برکت عطا فرما جو صبح کے وقت تجارت کرتے ہیں. یہ حقیقت میں اللہ کے رسول کی دعا ہے. یہاں پر ایک صاحب تھے، آٹو والے، بہت پریشان تھے. تو مجھ سے کہا، ہم نے کہا کئے بجے جاتے ہیں آپ؟ کئے بجے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں 11 بجے نکالتا ہوں آٹو. ہم نے کہا جو برکت کا ٹائم ہے وہ ٹائم تو آپ نے آٹو بند کر رکھا ہے کیونکہ آپ سو رہے ہیں. آپ صبح آٹو نکالیے، صبح کی جو ٹرینیں ہیں اسٹیشن سے ان کو پکڑنے کی کوشش کیجیے. آپ یقین نہیں کریں گے، اس کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا 3 مہینے 4 مہینے کے بعد کہ مولانا صاحب بہت آرام ہے، 5 گنا ہماری انکم بڑھ گئی ہے. یہ کیا ہے؟ وہ اس وجہ نہیں، صبح ایک تو صبح برکت اللہ کے رسول کی دعا ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور اس کا فائدہ غیر مسلم بھی اٹھا رہا ہے، مسلمان کو بھی پہنچ رہی ہے. کیونکہ جس وقت آپ نے دعا کیا تھا اس میں نہیں کہا اللہ مسلمان اگر صبح تجارت کرے تو برکت دے دے، ایسا نہیں، آپ نے سب کے لیے دعائیں فرمائی تھی. لہذا یہ صبح کے سویرے کے وقت میں اٹھنا، جتنے لوگ ناکام. ایک صاحب تو مجھ سے کہنے لگے، گھر کے کوئی دلیل نہیں ہے، کہ آپ دیکھیں کہ کتے رات بھر جاگتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کتا ہمیشہ سوتا ہے 4 بجے کے بعد. آپ گزریں گے سوتا میں روئے میں. یہ رات بھر جاگنے سے اس کی نسل میں اللہ نے برکت نہیں رکھی. جو لوگ راتوں میں جگتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں قرآن حدیث ہے، یہ ایک صاحب بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ آدمی، وہ بتانے لگے کہ یہ نصیحت ہے کہ یہ جانور بکری ہے، بکری جیسے ہی شام ہوتی ہے، جیسے آپ اگر بکری پالے ہوں، میں پالے ہوں، تو بکری بیٹھ جائے گی اور آپ کی عشاء کی نماز سے پہلے وہ سونے لگے گی اور آرام کرنے لگے گی. اور صبح جو ہے نا وہ 4 ساڑھے 4 بجے بکریاں اڑ جاتی ہیں. بکری میں اللہ نے اتنی برکت دی ہے، اتنی کٹتی ہیں، اس کے باوجود ختم نہیں ہوتی ہیں. کتا رات بھر جاگتا ہے، صبح سوتا ہے، اتنے بچہ دینے کے باوجود کتے کی آبادی کبھی بھی بکری کی آبادی کو آگے مطلب پچھاڑ نہیں پاتی ہے. یہ میں قرآن حدیث نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ایک تجربہ ہے. ایک بزرگ نے یہ بات بتائی اور مجھے اچھی لگی یہ بات کہ میں آپ کو بھی شیئر کروں کہ دیکھیے یہ جو آج لوگ پریشان ہیں. ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا، لندن سے ایک آدمی نے لکھا تھا، بہت اچھا آرٹیکل تھا. اس نے لکھا تھا فیصد کچھ لکھا تھا 60 یا 65 مجھے یاد نہیں ہے. اس نے لکھا تھا کہ دنیا میں جتنے ناکام لوگ ہیں اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں گے تو اس میں سے وہ لوگ ہیں کہ جن کی عادت صبح سونے کی ہے. ان کی ناکامی کی وجہ، جاب نہ لگنے کی وجہ، تجارت میں فیل ہونے کی وجہ، سب چیز میں اگر آپ دیکھیں گے وہ صبح سوتے ہیں. جو لوگ صبح سونے کے عادی ہیں ان کی تجارت میں نہ برکت ہوتی ہے، نہ ان کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، نہ ان کی نسلوں میں برکت ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. لہذا صبح سویرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلے ہم لوگوں کے جو نانی دادی ہوتی تھی، بچہ اگر 2 مہینے کا بھی پیدا ہوا رہتا تھا تو بھی سورج نکلنے سے پہلے اٹھا دیتے تھے بچے کو. ماں تو اٹھتی تھی، بچہ بھی اٹھ جاتا تھا، وہ برکتیں ہوتی تھی. ان باتوں کو اب سب لوگ ایک کہانی اور افسانہ جانتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ تجارت کے ساتھ خیر و صدقات بھی کیا کرو. یعنی تجارت ہو رہی ہے، بہت سے لوگ ہیں بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ایک ڈبہ رکھے ہوئے ہیں، روز آنا کچھ اس میں کیا کرتے ڈالتے رہتے ہیں. اور اس کی وجہ اللہ کے رسول نے بتائی کہ یہ جو آپ تجارتیں کرتے ہیں بہت سی جگہ پر نہ چاہتے ہوئے انجانے میں بھی آپ سے شرعی اصول کے خلاف باتیں ہوتی رہتی ہیں. لہذا یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں گناہ ہوتے رہتے ہیں وہ صدقات کیا کرتے ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں اور آپ کی تجارت کیا ہوتی ہے اوپر چل. اور بہت سے لوگوں کو میں نے خود ذاتی طور پر مشورہ دیا اور وہ خوب مزے کر رہے ہیں.
کہ وہ انہوں نے ایک ڈبہ رکھ رکھا ہے, روزانہ اس میں کچھ نہ کچھ جو بھی توفیق ہوتی ہے, روپیہ 2 روپیہ 10 روپے جیسی ان کی تجارت ہوتی ہے, روزانہ ڈالتے رہتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے خوب جو ہے وہ مزے کرتے رہتے ہیں. یہ حدیث ہے کہ تجارت کے ساتھ صدقات اور خیرات کرتے رہنا. اسی طریقے سے جو لوگ ضعیف لوگ ہیں, کبھی کبھی یہ بھی کرتے رہنا چاہیے. مثال کے اوپر آپ سامان خریدنے گئے ہیں, ایک بوڑھا آدمی ہے, ایک بوڑھی عورت ہے جو حلال کمائی کے لیے بیچاری سامان بیچ رہی ہے. تھوڑا سا سامان اس کا دیکھنے میں بھی کم ہے, مہنگا بھی ہے. یہ ساری بھی ہوں, ویسے ضروری نہیں کہ مہنگا ہی ہو, خراب ہی ہو, اچھا بھی ہو سکتا ہے. میں کہہ رہا ہوں تھوڑا مہنگا بھی ہو تو دوسرے مقابلے میں آپ اس سے سامان خریدیں. یہ ضعیف لوگوں کی جو کے ساتھ نرمی کی بات کہی گئی ہے کہ ضعیف لوگ اگر آپ کے ساتھ آتے ہیں, خریدتے ہیں, تو ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں. یا کبھی آپ دیکھیں کہ کسی آٹو میں آپ بیٹھے اور خستہ حال ہے وہ آدمی بیچارہ, تو کرایہ جو بھی آپ نے طے کیا ہے اسے 5 روپے اس کو زیادہ دے دیں. 5 روپے تمہارے دے دینے سے کچھ بھی تمہارا نہیں گھٹنے والا ہے, لیکن اگر 10 آدمی اس کو 5-5 روپے زیادہ دے دیں گے تو دن بھر میں اس کو 50 روپے ہو جائیں گے, جو آٹو کا کرایہ وہ ادا کر سکتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لہذا ان باتوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے خرید و فروخت میں بخاری کی روایت ہے کہ نرمی برتنی چاہیے. بات کرنے کا انداز آپ دیکھیں, ان چیزوں کو سندھیوں نے سیکھا, مراٹھیوں نے سیکھا, کہ ایسے بات کرتے ہیں جب آپ ان کی دکان میں داخل ہو جائے لگتا ہے کہ فرشتے ہیں, اتنے اچھے اخلاق کے مالک ہیں. گرچہ وہ سیلس مین کیریکٹر ہوتا ہے, سیلس مین اخلاق ہے, یہ اخلاق لگاتار ان کے ساتھ نہیں ہے, لیکن جتنی دیر وہ دکان میں رہتے ہیں کہ ان لگتا ہے ان سے شریف کوئی آدمی نہیں ہے. اور نتیجہ نکلتا ہے کہ آدمی یہ کہہ کر کے کہ بھائی بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے, دوبارہ پھر اس دکان میں جاتا ہے. اور ہمارے لوگ کیا ہیں, ہمارے لوگ ایک بڑی تعداد کیا ہے, بھائی لینا ہے کہ نہیں لینا ہے, نہیں لینا, جاؤ یار اپنا کام کرو, بے مطلب ہمارا بھی ٹائم برباد کرو, تم اپنا بھی ٹائم برباد کرو. اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں. اور پھر چلاتے کیا ہیں, چلاتے یہ ہیں کہ تجارت میں نقصان ہو رہا ہے, تجارت چل نہیں رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ حدیث ہے کہ خرید اور فروخت, بکری کرنے میں, لین دین میں نرمی کا معاملہ کریں. جتنا نرمی کا معاملہ کریں اتنا اچھا ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسٹمر زیادہ بناؤ. کیا کرو, کسٹمر زیادہ بناؤ, پروفٹ کم رکھو. ہماری عادت کیا ہے, ایک گھسا ہے اس سے لوٹ لے, بقیہ دن بھر کوئی کسٹمر آوے یا نہ آوے, لہذا آدمی ٹوٹ جاتا ہے. جو اصل بات ہے کہ تھوڑا تھوڑا فائدہ لیں. 100 کسٹمر آویں, ان سے جتنا فائدہ لے جائے بنسبت 10 کے لینے کے بجائے 100 کسٹمر بناویں. آج وہ 100 کسٹمر ہوں گے, کل وہ کیا ہوں گے 100, کیونکہ کسٹمر بناتا ہے. لہذا ان باتوں کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے. یہ باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.